particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense, or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military, as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere? Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army, or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. جی جہاں تک چائنا کے دورے کی اور چائنا کا آپ کا سوال ہے، اس کی جو جزیات ہیں اور ڈیٹیلز میں ہم یہاں پہ جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے روایتی دیرینہ اور بڑے پروفیشنل تعلقات ہیں، اور اس کی آئی تھنک کہ ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پروکیورمنٹ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اس کی کوئی اس وقت یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک جاری و ساری عمل ہے، جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. جو آپ نے سوال کیا ہے ویٹرنس کے بارے میں، دیکھیں یہ جو ویٹرنس ہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، یہ فوج کا اثاثہ ہے، آرمی کا بھی، نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی. اور اس فوج پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے ان کی بے شباہ قربانی ہے، اور ہم ان کو بڑا اکنالج کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تینوں فوج میں، نیوی، ایئر فورس، آرمی، تینوں میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی اس کے لیے ایک مربوط طریقہ موجود ہے. اور اس کے تحت جو سا ہے آپ جو ریٹائرڈ ویٹرنس ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کے جو جنون ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں، فوج پاکستان بالکل توجہ دیتی ہے. جو ویٹرن آرگنائزیشنز ہیں تمام ممالک میں، ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جو ویٹرنس کی جو فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی سیاسی یا کوئی کمرشل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ، اور نہ ان کو ہونا چاہیے، کہ ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. اور ویٹرن آرگنائزیشنز کو اسی طرح سیاست کا لباتا نہیں پہننا چاہیے. سر نوید اکبر، آج ٹیلی ویژن سے. سر آپ کے پریڈیسیسر بھی اور موجودہ آرمی چیف بھی بار بار وہ انہوں نے کہا تو نہیں آن ریکارڈ، لیکن بار وہ اپنے جیسچر سے یہ کہ آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، اور بالکل واضح ہے. پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھ لیں تو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان آرمی کی کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. نہ پاکستان آرمی واضح کر چکی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے بھی بارہا کہا گیا. سر بات یہ ہے کہ اس کے باوجود پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں پاکستان آرمی کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں سیاست کی طرف، اور یہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور ہم اگر مذاکرات کریں گے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو موجود ہونا چاہیے. جب آرمی ہے، اور خود وہ کہتے ہیں، کہنے والے عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، خود کہتے ہیں ایک طرف کہ آرمی جو ہے اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل مذاکرات ہوں یا جب ان کی موجودہ گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات، اس میں آرمی بیٹھے گی. ایک تو سر یہ بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے اگر دوسرا کوشچن کہ آرمی کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان آرمی اس موجودہ سچویشن جو ہے مشرقی اور مغربی بارڈر کی،
اس اس میں ہے کہ وہ اتنے جوان جو ہے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے الیکشن کے دوران فورس کی تو وہ فراہم کر سکے؟ دیکھیں یہ جو سیاست کا آپ نے بات چیت کی ہے اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی لیڈر قابل محترم ہیں. یہ ایک قومی فوج ہے. یہ جو بات ہے جو کہ آرمی کرتی ہے آرمی چیف کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایک منطق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اقوام عالم میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ کسی خاص مذہب کسی ایک خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کریں رغبت حاصل کریں جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے. تو یہ وقت یہ ہماری نہیں یہ اس پوری ملک کی اور قوم کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے. however افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں. آپ نے دوسرا سوال اچھا جی الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ان ایڈ آف سول وہ آرٹیکل 245 آف آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو اس سلسلے میں ان پٹ ہے وہ ان پٹ جو سا ہے وہ جو وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا ان پٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے جو کہ حقائق جو ان سے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں اس کے مبنی ہے وہ ان پٹ جا چکا ہے. السلام علیکم سر. اشتیاق گوندل روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ